بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی آج میں دو تین اہم چیزوں کے اوپر بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں اپنی قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور جتنی بھی خواتین ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ 8 فروری بڑا اہم دن ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے اہم دن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن اور کتنی سٹرگل کے بعد، کتنی قربانیوں کے بعد، کتنی اذیتوں کے بعد، کئی لوگوں کی مطلب کہ شہادتوں کے بعد، اغوا کے بعد یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ آئین ٹوٹنے کے بعد 2 بار آئین ٹوٹا ہے اور یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ تو میرا تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین سے گزارش ہے کہ 7 فروری کو وہ اپنے گھر میں بریانی ضرور پکائیں۔ 7 فروری کو اور 8 فروری کو 2 دن کم از کم 2 دن بریانی ضرور پکائیں، کیونکہ جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے مرد حضرات ہیں اور جو آپ کے شوہر ہیں، بیٹے ہیں، وہ بریانی کی لالچ میں آ کے اپنا جو بنیادی حق ہے وہ کسی کے حوالے نہ کریں، کیونکہ یہ الیکشن تو ہو جانا ہے 8 فروری کو۔ بریانی کی ایک ایک پلیٹ کے اوپر انہوں نے ووٹ بھی دے دینا ہے، لیکن اگلے 5 سال جس اذیت سے آپ نے گزرنا ہے، آپ خواتین نے گزرنا ہے، گیس، بجلی، پانی اور جو ڈومیسٹک چیزیں ہیں، اور پھر جو گلوسری ہے، جو گھر کے اخراجات، مہنگائی، یہ آپ نے فیس کرنی ہے۔ اور جس مہنگائی سے آپ نے گزرنا ہے، یہ صرف ایک چیز آپ کو بچا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ 7 اور 8 فروری کو کم از کم 2 دن اپنے گھر میں بریانی پکائیں اور کوشش کریں کہ اس میں لیگ پیس زیادہ ہوں۔ باقی کوئی چیز ہو یا نہ ہو، لیگ پیس زیادہ ہوں، 2 دن ضرور آپ بریانی پکائیں۔ اس کے علاوہ اب بات کرتا ہوں فنڈامنٹل رائٹس کی، تو بنیادی حقوق جو ہیں اس میں سب سے بڑا حق، قوم کا سب سے بڑا حق جو ہے وہ یہ ہے پاکستانیوں کا، کہ وہ اپنے ووٹ کو کاسٹ کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے ووٹ دینا ہی نہیں، میں نے ووٹ ضائع کر دینا ہے، میں نے اس کو نہیں دینا، اس کو نہیں دینا۔ آپ ووٹ ضرور کاسٹ کریں۔ آپ کا نکلنا، آپ کا ووٹ کاسٹ کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، اور دوسرا آپ اپنا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر جو دھاندلی ہوتی ہے، جو ریگنگ ہوتی ہے، وہ نہیں ہو پائے گی، کیونکہ جب پاکستان کے تمام ووٹرز نکلیں گے، بھلے ہی وہ کسی کو بھی اپنے نمائندے کو ووٹ ڈالیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ عمران خان کو ڈالیں یا نواز شریف کو ڈالیں یا پیپل پارٹی کو ووٹ دیں، کسی کو بھی دیں، لیکن وہ اپنا ایک نمائندہ چنیں اور نظریے کے اوپر چنیں، کسی کاز کے اوپر چنیں، کسی ویژن کے اوپر اپنا ایک نمائندہ چنیں جو آپ کی نمائندگی کرے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، دونوں اسمبلیوں میں آپ کی نمائندگی کرے اور آپ کے حق میں آواز اٹھائے، آپ کے حلقے کے حق میں آواز اٹھائے، آپ کے حلقے کے لیے کچھ کرے۔ تو آپ نے ووٹ لازمی دینا ہے، ضائع نہیں کرنا، یہ آپ کا بیسک حق ہے، اور یہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل جو آئین ہے پاکستان کا وہ دیتا ہے، اس سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب رکاوٹ کی اگر بات کریں تو رکاوٹ یہ ہے کہ 144 دفعہ جو ہے وہ پنجاب بھر میں لگا دی گئی ہے۔ یہ دنیا کا اور اقوام عالم کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہوگا جو دفعہ 144 میں سنگینیوں اور ضلالتوں بھرا الیکشن کروایا جائے گا۔ فار ایگزامپل جو دفعہ 144 ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈبل سواری نہیں کر سکتے، آپ ہجوم نہیں کھڑا ہو سکتے، آپ 4 جگہ پہ لوگ کھڑے اکٹھے نہیں ہو سکتے، آپ کمپین نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ جو دفعہ 144 لگائی ہے، یہ تو ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ 8 فروری کو دفعہ 804 بھی لگنی ہے پاکستان کے اوپر، اور وہ بڑی زبردست دفعہ ہونی ہے، وہ ان تمام لوگوں کی ایک بار جو ہے نا بولتی بند کر دے گی دفعہ 804۔ مگر
144 جو پنجاب بھر میں لگائی گئی ہے، اس میں پھر کون شخص کمپین کرے گا؟ کون شخص اکٹھا ہو کے گھروں میں جا کے ڈور ٹو ڈور کمپین کرے گا؟ بھلے ہی وہ کسی کی بھی کمپین کر رہا ہو، کیا خاص لوگوں کے لیے یہ لگائی گئی یا صرف اور صرف اوور آل پورے پاکستان میں یہ لگائی گئی ہے یا پنجاب میں اوور آل لگائی گئی ہے؟ تو پنجاب بھر میں الیکشن کی کمپین جاری ہے، پنجاب بھر میں جو جلوس ہیں، جلسے ہیں، ریلیاں ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین کا سلسلہ جاری ہے، اور پنجاب کے جو خاص الخاص چند روزہ مہمان، چند روزہ نگران وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں، انہوں نے دفعہ 144 لگوا دی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ الیکشن کے اوپر جو ہے وہ ایک اعتراض ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا رہے، تو یہ چیزیں الیکشن میں نہیں ہونی چاہیے۔ بہت خطرناک قسم کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، بڑی ہی مشکلات سے الیکشن ہونے جا رہا ہے، بہت کچھ فیس کرنا پڑا پاکستانی قوم کو ان پچھلے 16 ماہ میں، یعنی کہ 2 سال میں۔ پوری ایک مقبول ترین پارٹی، اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا، پراپرلی اس کو ڈسپرس کر دیا گیا اور توڑ کے رکھ دیا گیا، دیوار میں چن کر رکھ دیا گیا۔ تمام ان کے جو بڑے رہنما ہیں وہ کوئی جیلوں میں ہیں، کوئی روپوش ہیں، کوئی کہیں پناہ لے کے بیٹھے ہیں۔ یہ کس طریقے کا الیکشن ہے؟ دنیا اس کو مانے گی؟ آپ دیکھیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے چند فارنرز، چند انٹرنیشنل جو صحافی ہیں، ان کو بھی ویزے دیے گئے ہیں کہ وہ بھی آ کے کوریج کریں۔ تو کیا کوریج کریں؟ کس قسم کی کوریج کریں؟ ایک مقبول ترین پارٹی، ایک سیاسی پارٹی کو، جو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز کو فری میدان دے دیا جائے، اور جو نمائندہ جو بھی قوم اس کو پسند کرے، جس کو بھی اپنے نمائندے کو، وہ وزیر اعظم بن جائے، لیکن وہی کام خلاص کر دیا گیا، بلے کا نشان چھین لیا گیا، نہ بلہ رہا، نہ بلے باز رہا، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو الیکشن لڑنے دیا جا رہا ہے، اس کو قید و بند میں رکھا ہوا ہے۔ بہت قسم کے کیسز ہیں، گواہ پیش ہوتے ہیں تو گواہی سے مکر جاتے ہیں، یا پھر جو اپنا پہلا بیان ہوتا ہے اس سے مکر جاتے ہیں۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن پاکستان کا بڑا خطرناک ترین الیکشن ہے، اس کے اوپر بڑا کچھ جو ہے نا داؤ پہ لگا ہوا ہے لوگوں کا۔ اب بات کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی۔ تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو دانا ڈال رہے ہیں۔ دانا کس طریقے سے ڈال رہے ہیں کہ جی اگر کل انہوں نے چنیوٹ میں ایک جلسے سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب دوبارہ اقتدار میں آتا ہے تو پھر یہ مسلم لیگ نون کے جتنے لوگ ہیں یہ اپنی پرانی حرکتوں پہ اتریں گے، یہ لوگ انتقام کی سیاست کریں گے، یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو پھر تنگ کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تشدد کاروائیاں کریں گے، پرچے بنائیں گے، مقدمات بنائیں گے، کیسز بنائیں گے، یہ بیوروکریسی کو مطلب کہ سائڈ کرنے کی کوشش کریں گے، بیوروکریسی کے اوپر کنٹرول کریں گے، جو افسران ان کے خلاف مقدمے بناتے رہے ان کو بھی یہ تنگ کریں گے۔ یہ جمہوریت کے لیے نہیں آ رہی، یہ کسی کاز کے لیے نہیں آ رہی، یہ کسی ویژن کے لیے نہیں آ رہی ہے۔ یہ دانا ڈالا جا رہا ہے بلاول بھٹو کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اور عام لوگوں کو بھی، کہ یہ کسی ویژن، کسی بیانیے، کسی پاکستان کی جمہوریت کو پروان چڑھانے نہیں آ رہی ہے، بلکہ اپنے سیاسی بدلے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اگر یہ جیت گئے، اگر ان کو اقتدار ملا، یہ تمام لوگ اپنے بدلے لیں گے۔ یہ بلاول بھٹو صاحب کا کہنا تھا۔ اب میں صرف ایک چھوٹا سا سوال کروں گا کہ پچھلے 16 ماہ یا پچھلے 2 سال جو ہیں، آپ نے کس ویژن، کس کاز، کس آئیڈیالوجی کے تحت پی ڈی ایم کا حصہ رہے؟ آپ اسی حکومت کا حصہ رہے جنہوں نے پچھلے 16 ماہ تمام کی تمام معیشت کا بیڑا غرق کیا، جنہوں نے پچھلے 16-17 ماہ تمام پاکستان کے حقوق کو ڈسٹرائے کیا، جنہوں نے احتجاج کرنے والوں کے اوپر شلنگ کی، جنہوں نے 9 مئی جیسے واقعات جو ہیں ان میں ایک مطلب کہ سپورٹ کر کے اور پورا مطلب کہ ایک پلان جو لندن پلان تھا اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کر کے
اور عمران خان صاحب کو اور ان کی پوری پارٹی کو سائڈ پہ لگایا. آپ عمران خان صاحب کے حق میں بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ آپ نے پچھلے 16 ماہ جو کچھ ہوا اس حکومت کا حصہ آپ بھی تھے. آپ کی والدہ کی تصاویر انہی لوگوں نے پھینکی اور آپ ان کے ساتھ میثاق جمہوریت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کے عہدے تسلیم کر رہے ہیں. آپ شہباز شریف صاحب کی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, آپ ان کی کابینہ کا حصہ ہیں, آپ ان کے نیچے کام کر رہے تھے. تو آپ کس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب, پوری قوم اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو لولی پاپ دے رہے ہیں؟ پاکستانی قوم بہت سمجھدار ہو چکی ہے اور ووٹ جو ہے وہ صرف حق اور باطل میں فرق رکھنا ہے. آپ نے حق اور باطل کا فرق آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف یزید تھا, اس کے پیچھے کوفہ کے لوگ تھے, اور ایک طرف امام حسین تھے. اور امام حسین اور ان کی آل, ان کو اس چیز کا علم تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے. ان کو پتہ تھا کہ ہم لڑائی میں اتریں گے تو ہم شہید ہو جائیں گے, اور ان کو پتہ تھا کہ ہماری شہادت بالکل کنفرم ہے, نظر آ رہی ہے. پھر بھی انہوں نے وہ لڑائی لڑی, اس لیے نہیں کہ وہ ڈر گئے یا مطلب کہ ان کو ڈر تھا کہ ان کو شہادت کا ڈر تھا. اس لیے لڑی ایک کاز کی خاطر, ایک ویژن کی خاطر, ایک اسلام کی بالادستی کی خاطر, حق اور باطل میں فرق کی خاطر. اور وہ لڑائی بھلے ہی وہ وقتی طور پہ ہار گئے, لیکن آج ان کی جیت پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ انہوں نے حق کو بلند رکھا. تو لڑائی صرف ہار اور جیت نہیں ہوتی ہے, لڑائی میں اترنا ہوتا ہے, ہر حالت میں اترنا پڑتا ہے, اور اس کا کوئی ویژن ہوتا ہے, کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. آپ نے ووٹ دینا ہے, ہر حالت میں دینا ہے, لیکن کسی آئیڈیالوجی کے اوپر, کسی ویژن کے اوپر, بریانی کی پلیٹ کے اوپر نہیں, اور نہ ہی 5-10 ہزار روپے کے اوپر. تو لیٹس سی, 8 فروری کو چند روز رہ گئے ہیں, اور اس سے پہلے انٹرنیٹ بھی بلاک ہوں گے, اس سے پہلے دفعہ 144 چھوڑ کے پتہ نہیں کتنی دفعات لگیں گی, پکڑ دکڑ بھی ہوگی, لوگوں کو روکا بھی جائے گا, موٹر ویز بند بھی کی جائیں گی, اور بہت کچھ کیا جائے گا. پولیس اور انتظامیہ مل کے بہت کچھ کرے گی, اور دنیا کی آنکھوں میں ایک دور جھونکنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم نے ٹمپریری قسم کا ایک الیکشن کرا کے اور یہ حکومت بنا دی ہے, اب دنیا کا جو ہے وہ ہماری طرف رخ کرے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.